جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی، پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ محمود سمند گجر صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور UC 269 میں ان کی رہائش ہے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کا کوئی سیاسی لگاؤ ہے یا نہیں، اور اوورآل آپ کے علم میں ہے کہ حال ہی میں جو کہ الیکشن کی جو ایک افواہ کہہ سکتے ہیں ہم، افواہ آئی ہے، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ کیا بلدیاتی نظام کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں اور نیکسٹ ان کا کیا رائے عمل ہے۔ جی السلام علیکم چور صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو ہاشمی صاحب کو شامدید سمند گجر پہ، اور سیکنڈلی جو آپ نے کویشچن پوچھا ہے کہ بلدیاتی حوالے سے، تو یہ ذرا نظام ہی بالکل نہ الٹس ہے، یہ بجٹ کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، اور یہ ایک عجیب سی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ پہلے MPMNA کے الیکشن کرواؤ، جب گورنمنٹ اینڈ پہ ختم ہونے والی ہو اس وقت بلدیاتی نظام کو کر دو، دوسرا لفظ صرف نوازنے کے لیے، صرف نوازنے کے لیے۔ اب اگلے 5 سال تک وہ نچلے لیول پہ وہ کیا لڑائی کیا جھگڑے، اوپر پارٹی کوئی اور آ جاتی ہے، نیچے پھر اس کی فائٹنگ کچھ اور ہو جاتی ہے، وہ ڈی میرٹ ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو پارٹی اوپر اقتدار میں آتی ہے آٹومیٹکلی نیچے سے بھی وہ جیتے گی، اور اس میں یہ بھی نقصان ہوگا کہ آپ کا بجٹ بہت زیادہ ضائع ہوگا۔ بے شک۔ تو اس میں سب سے بہتر جو آئیڈیا میری ناقص عقل کے مطابق یہ ہے کہ جس وقت یہ قومی لیول پہ، نیشنل لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں، جنرل الیکشن ہوتے ہیں، اس وقت ہی ان کو بھی ساتھ میں جو چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، جنرل کونسلر ہے، ان کو بھی اس وقت الیکٹ کیا جائے۔ اچھا بہت زیادہ بہتر ہے۔ اچھا سر، بہت آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور تھوڑی سی اس میں اگر ہم ترمیم کر لی جائے کہ سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، اور بلدیاتی الیکشن کے جو چیئرمین ناظم یا جو بھی ان کی سیٹیں ہوتی ہیں، وہ اگر ان کو ووٹ دے کے اگر MPMNA کو بنائے تو وہ زیادہ بیسٹ نہیں ہے؟ وہ لیکن پاسبل نہیں ہے نا، وہ اس میں بڑی چیزیں آ کر نیچے گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ آپ ماشاء اللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، یا جو لوگ پالیٹکس کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کا ڈی میرٹس کیا ہے، نقصانات کیا ہیں۔ لیکن میری رائے کے مطابق یہ ہے کہ جیسے ہمارے بار کونسل میں الیکشن ہوتے ہیں، ہمارا صدر کا، نائب صدر، وائس نیچے سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، فینانس سیکرٹری، تو وہ سب کے ترتیب وائز ہو جاتے ہیں، مدعی ختم۔ اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا بجٹ بڑا سیو ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور میرٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کس لحاظ سے کس پارٹی کو کیسے وہ جیت رہی ہے۔ اچھا سب حکومتوں نے آ کے یہ شور و غوغا ڈالا کہ ہم 200، کسی نے کہا 200 یونٹ، کسی نے کہا 300 یونٹ، کسی نے کچھ کہا معاف کریں گے، یہ کریں گے، بل بجلی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور اس بجٹ کے اندر صرف اور صرف کیا ریلیف ملا ہے، ایک جو اس کا آتا تھا لائسنس فیس ٹیلی ویژن کی، جبکہ اب تو آپ کے علم میں ہے کسی گھر میں کوئی انٹینا نہیں ہے PTV کا، کسی جگہ پہ بھی کوئی انٹینا نہیں ہے، کیبل سسٹم نظام چل رہا ہے، وہ تو پہلے بھی ایکسٹرا تھا، اس میں کوئی بنتا ہی نہیں تھا، مگر چلے پھر بھی ایک ہمارا ادارہ ہے اس کے حوالے سے سپورٹ کے لیے انہوں نے لگائے تھے، مگر یہ ٹوٹل انہوں نے ریلیف کیا دیا ہے بجلی کے حوالے سے؟ وہ تو سارا سوشل میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے۔ وہ 201 ٹیکنیکلی فلم انہوں نے چلائی ہے کہ 200 یونٹ تک اتنا بل ہوگا، 3000 سم تھنگ۔ میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا پہ 201 یونٹ پہ وہ 5000 ایکسٹرا، یہ تو ساری فلم پوری دنیا کو بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔ اور رہی بات وہ، اچھا یہ نا ان کی ایک بڑی اسٹریٹجی ہے، میں نے ایک بک پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے سے بڑا اپنی سوسائٹی میں ایک دشمن پیدا کرو، یا ریزن پیدا کرو، یا پرابلم پیدا کرو، بعد میں ہیرو بن کے اس کو سارٹ آؤٹ کر دو اور سب کے سامنے ہیرو بن جاؤ۔ تو یہ نظام جو ہے نا وہ 35 روپے پہلے بڑھائے، اس پہ شور شرابہ ہوا، 35 نیچے کر دیے، ختم کر دیے، جی بہت بڑا احسان کیے۔ تو یہ ٹیکنیکلی دے رہے ہیں، 201 یونٹ پہ 8000 سم تھنگ، وہ 83 روپے آ رہے ہیں، اور 200 یونٹ تک وہ 3000 سم تھنگ آ رہا ہے۔ تو یہ یا تو پراپر کسی کو فیسلٹی ایڈ کرنا ہے تو پراپر کریں، یا آپ ایک یہ ادارہ دیکھ لیں، کوئی ایسا منتخب کر لیں، یا کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنا لیں گے جس میں آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ جو لوگ 50,000 تک، 40,000 تک یا 60,000 تک پر منتھ پے لے رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اس سے اوپر کے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ نہیں چور صاحب دیکھیے، ایک بندہ انہوں نے 37,000 سے 40,000 کا اناؤنس کیا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اگر ایک میاں بیوی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، تو وہ کیسے اپنے گھر کو سروائیو کرے گا؟ اس کا کچن کیا خرچہ ہوگا، اس کا رینٹ کیا ہوگا، بل کے وہ کہاں سے کیا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز ہمارے معاشرے میں جو کرائم کو جنم نہیں دے گی؟ وہ تو ظاہری بات دے رہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے مزدور رہتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کی 8 بیٹیاں، 7 بیٹیاں، اور وہ رینٹ کے مکان پہ رہ رہے ہیں، 22 سے 28,000 ان کی پے ہے منتھلی، اس میں سے وہ 10,000 روپیہ رینٹ دے رہے ہیں یا 12,000 روپیہ، وہ بھی نارمل ایک
بالکل فارغ سے گھر جی اور پھر ان کا گیس ہے, بجلی, اور بجلی کا یہ پہلے ڈرامہ جو چل رہا ہے آپ کو سمجھ ہے 200 یونٹ کم سے کم وہ کیا چلائے, وہ کیا کرے. اب جس کے 7-8 بچے ہیں, آپ 2 بچوں کی بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان ہے, یہاں پہ پاپولیشن کا آپ کو آئیڈیا بہتر طریقے سے اگر 5-5 4-4 6-6 بچے ہیں لوگوں کے, تو اس کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو ہمیں چاہیے کہ ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کو ان کی ہسپتال کے حوالے سے, ان کو میڈیکل کے حوالے سے ان میں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ ان کے کافی اخراجات بچ سکیں, یا ان کے لیے کوئی راشن کارڈ یا کچھ اس طرح کا کرنا چاہیے. اچھا چر صاحب آپ یہ بتائیں, کیونکہ ہمارے ملک کو جو چلانے میں اہم کردار ہے وہ ہے کسان کا, ٹھیک ہے, اور کسان کی یہ آواز ہے کہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ان کے بجٹ کے اندر جو ہم نے سنا ہے وہ تو بہت سے ریلیف انہوں نے دیے کسان کے لیے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر ریلیف لیے ہوتے ہیں نا تو میری 200-250 ایکڑ زمین ہے, میں خود چاہتا ہوں کہ میں جا کر زمیندارا کروں وہاں پہ, لیکن پورا سال محنت کر کے مجھے وہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے, تو الٹا جو میرے پاس 2-4 آنے پڑے میں وہ بھی لگا کے آ جاؤں گا. وہاں کا بہت برا حال ہے. یہ نون لیگ خیر ان کا شروع سے ہی کسانوں کے ساتھ ایک ذاتی کو مسئلہ رہا ہے, تو یہ نہیں سمجھ آتی وہ مسئلے کی, آج تک کسی کو نہیں سمجھ آ سکی. ورنہ اگر میری 250 ایکڑ زمین اگر مجھے کچھ بچتا ہو تو میں ضرور جا کے کروں گا. کوئی ان کی فیسلٹیٹ انہوں نے نہیں کیا. ہاں خان صاحب کی گورنمنٹ نے کافی حد تک کسانوں کو, اور یہ سوشل میڈیا بتا رہی ہے, وہ میں اپنے ذات سے نہیں بتا رہا, کہ ان کو کافی فیسلٹیٹ کیا تھا. ورنہ لوگ زمیندار ٹھیکیداری کر رہے ہیں, وہ کسی کو دے کر اپنا ٹھیکہ کر بیٹھ کے کھا رہے ہیں جیسے میں کھا رہا ہوں. سولر سسٹم کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری شعبوں کا ڈالا کہ ہم سولر سسٹم لگا رہے ہیں. یہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس لگائیں گے جن لوگوں نے سولر سسٹم لگائے ہوئے ہیں, ابھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ٹیکس نہیں لیں گے. اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ جیسے عوام کو کسی جگہ سے سہولت ملنا شروع ہوتی ہے نا, لوگ فیسلٹیٹ کرنا, جیسے اب جو بھی ہے کوئی سولر لگواتا ہے تو اس کو بل کا کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہ گورنمنٹ کو سمجھ آئی نا کہ اب لینے کے دینے پڑ جائیں گے, ظاہر بات یہ جو گرین ایور میٹر اور اس طرح کچھ وہ گورنمنٹ مقروض ہو جاتی ہے, وہ ان کو بل میں ایڈجسٹ کرتی ہے, تو پھر ان کی کرپشن کا اور وہ پیسے اکٹھے کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ختم ہو رہا تھا, جس پہ ٹیکسز بنا دیے, یہ وہ کر دیے. کچھ لوگوں نے سولر کا کروایا ہے, کافی لوگ ابھی لوگوں کو وہ بہت زیادہ جس طرح پہلے سہولت مل رہی تھی وہ ابھی نہیں مل رہی, اور نہ یہ کچھ اپنی سبسڈی کر رہے ہیں یا لوگوں کو یہ سہولت کر سکیں, یہ نہیں کر رہے. چور صاحب آپ یہ بتائیں کہ دیکھیے جو غریب عوام ہے اس کی اگر جو صورتحال کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہے, اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے آپ کیا اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں, کیا رائے گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ریلیف ملنا چاہیے؟ اچھا ویری آنیسٹلی میں بات بتاؤں نا, صرف گورنمنٹ ہی نہیں قصور پر خالی ہے, ہماری پبلک بہت زیادہ. جیسے آپ نے پہلے کسانوں کی بھی بات کی ہے, اس پہ میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہر بندے کو ایک ذاتی فیور چاہیے, ذاتی مسئلہ اس کا سارٹ آؤٹ ہو جائے, اس کو ساتھ والے سے پرابلم نہیں ہے. اس میں ہماری عوام بھی جو یہ اس وقت جوتے کھا رہی ہے نا, اس میں ان کا کافی اپنا بھی کردار ہے. مثلاً کہ آپ صبح کیا دیکھ کے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, 10 روپے 5 روپے 15 روپے, ان کی لائنیں لگ جائیں گی پیٹرول پمپ پہ جا کے بھروانے کے لیے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کر کے گورنمنٹ کے خلاف یہ جوتے کھاتے رہیں گے اور 10 دن 15 دن بولیں گے. گورنمنٹ کو اوپر کی جو پاورز ہیں نا, ان کو بڑی سمجھ آ چکی ہے کہ ان کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. یعنی ہماری عوام کے اندر ابھی وہ جنون جذبہ نہیں ہے کہ مقابلہ حالات کا کر سکیں, آپ نے یا دیکھا کوئی نہیں ہے پیٹ کی یا کوئی اپنے خواہشات کی قربانی دے کے اس کے بعد یہ انسان, کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے, تو یہ وہ رات نہیں دیکھنا چاہتا. بھائی جان یہ صبح ہونے والی تھی جب لوگ باہر سڑکوں پہ نکلے ہیں, انہوں نے احتجاج کیے ہیں اور لتر بھی کھائے ہیں, ڈانگیں بھی کھائی ہیں, پولیس کے وہ بڑے تشدد کے سامنے سارا کچھ اور ضد کے ساتھ ان پہ تشدد کیا گیا, اور ان کو نوازا گیا پولیس افسران کو بھی یا ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس میں یہ سارا کچھ کیا ہے. تو یہ اب ان کو اٹھا کے حوالات میں ڈال دیا, کسی پہ پرچے ڈال دیے. کوئی نماز پڑھنے جا رہا تھا, اس کو وہ 80 سال کا بزرگ ہے, اس کو ڈال دیا. یہ کل میں پڑھ رہا تھا, ایک گھر میں پولیس نے ریڈ کیا اور وہاں پہ وہ ایک بزرگ تھا 80 سال کا, اس کے بیٹے کے سامنے اس کو تھپڑ مارے. یعنی کہ یہ نیچے سے نظام سارا سسٹم خراب ہے, اور اس میں عوام کا بھی کافی کردار ہے. ان کو بھی یکجا ہو کر اکٹھے ہو کر اس چیز کا فیصلہ لینا چاہیے کہ ہم نے آنے والے فیوچر میں اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے. نیو جنریشن کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, ان کو سیاست کے حوالے سے, کھیلوں کے حوالے سے کس سائڈ پہ ان کا رجحان ہونا چاہیے؟ وہ ایک بہت اچھا کوٹ ہے کہ اگر آپ سیاست میں دلچسپی نہیں لے رہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ سیاست آپ میں دلچسپی نہیں لے گی. ہمارے آئیڈیلز ہی چینج ہو چکے ہیں. نیو جنریشن ہے, ان کا ٹک ٹاک پہ دیکھ لے, وہ میں لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا, مختلف ایسے آکورڈ لوگ ہیں جن کا کوئی فیوچر نہیں, یا ذاتی لائف نہیں, پرپز نہیں, آئیڈیل نہیں. ان لوگوں کو آئیڈیل بنا کے بیٹھے ہو, تو جب تک یہ ان سوشل میڈیا کے یہ ریلو کٹوں سے نہیں نہ نکلیں گے, یہ اپنے لیے سوچ کچھ نہیں سکتے.
ورنہ یہ اسی فریکوینسی میں پھنسے رہیں گے کہ جیسی لائف ہے ویسی گزارتے جاؤ، اگلی جنریشن خود ہی دیکھ لے گی. فی الحال کوئی ہماری نیو جنریشن میں کوئی بندہ سیریس نہیں. اچھا جو صاحب آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ نے کی. سیاسی حوالے سے آپ کوئی الیکشن میں کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سیاست اگر کوئی عزت دار ہو گئی نا دوبارہ اسی اپنے ٹیمپرامنٹ میں اگر آ گئی یا جو اس سیاست کی عزت تھی تو پھر ضرور اس کے بارے میں سوچیں گے. لیکن فی الحال میں اپنی فیملی کو یا اپنے لوگوں کو خطرے میں اس طرح بلا وجہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ ابھی یہ سچویشن ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب کہ حبیب جالم کے شعر سے باہر نکلے گی سیاست. ہاں ایگزیکٹلی یہ وہی چل رہا ہے، سسٹم وہی چل رہا ہے. تو ابھی تو فی الحال بہت زیادہ ذلیل ہوگی نا، آج سے 5 7 10 سال پہلے تو پھر بھی آپ سوچ لیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پیسہ پاور کے ساتھ تھوڑا سا غیرت کو بھی مارنا پڑے گا، تھوڑا نہیں بڑھ کے کافی زیادہ مارنا پڑے گا. تو اس کے لیے ابھی ہم اس کو نہیں کریں گے، آگے فیوچر میں دیکھیں گے معاملات بہتر ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں بھی آ کر عوام کی خدمت کرنی ہے. ویسے بھی اور ویسے بھی آپ کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں. آپ مطلب کہ ایک سوشل ورکر کے طور پہ، سماجی کارکن کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں. جی الحمدللہ کر رہے ہیں جی، ہماری فیملی پوری. میں جو صاحب آپ کو آخر میں ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ایک سوشل میسج آپ کنوے کریں پبلک کو، کیونکہ جس طرح ملک کی صورتحال جا رہی ہے اس حوالے سے ایک اپنی طرف سے سوشل میسج آپ ہماری ناظرین کو کنوے کریں. میرا یہی سب کے لیے میسیج ہے جی کہ ایک تو اپنے آئیڈیل چینج کریں، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے ملک میں ہماری جو تعداد ہے نوجوانوں کی وہ ایک بڑی معنی رکھتی ہے. ہمیں سب کو مل کر یکجا ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ جو اچھی ہے بری ہے میں کسی کو نہیں کہتا، پہلے ان کو خود سٹینڈ لینا چاہیے اور یکجا ہونا چاہیے اور ہر چیز پہ مل کر سٹینڈ لینا چاہیے. تو اس کے بعد یہ چیزیں بہتر ہونے کی طرف جائیں. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود تھی انہوں نے دوسرے لفظوں میں تمام باتیں کھری کھری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، سنا دی ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے، ان پہ آپ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد صرف آپ کو میسیج کنوے کرنا ہے. تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چودھری محمود سمند گجر صاحب ایڈوکیٹ ہیں، جو انہوں نے جس طریقے سے ایک منصفانہ طور گفتگو کی ہے، اس حوالے سے اگر ہر ہمارے پاکستان کا ورکر اور پاکستانی اسی سوچ کا اگر حامل ہو جائے تو یقیناً وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کی جو سمت ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.